محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن. ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا ہے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ اس شرف کو، عزت کو قبول کرنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ کتا ناپاک جانور ہے، لیکن ان بیچاروں کو پھر بھی کتا بننے کی خواہش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کتا برتن میں منہ ڈالے تو اسے 7 مرتبہ دھونا ہوگا۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ بھائیو، دیکھا آپ نے، جہاں یہ کتا ہوتا ہے نا، وہاں رحمت کے فرشتے بھی داخل نہیں ہوتے ہیں۔ جس برتن میں یہ کتا منہ ڈالے نا، وہ برتن 7 مرتبہ دھونا پڑتا ہے، لیکن پھر بھی یہ قوم کو کتے بننے کی تعلیم دے رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ابھی آپ نے جس کلپ کا مشاہدہ کیا ہے، جس میں پردہ نشین سلفی ملا جی اپنی تکلیفوں کا اور اپنی دکان کے بند ہونے کا بڑا ہی دل پر صدمہ لیتے ہوئے اپنی بدعقیدگی اور اپنی جاہلانہ روش کو عوام الناس کے سامنے پردے کے پیچھے رہ کر اور اپنی مکاری کا اظہار کرتے ہوئے کہ انہوں نے ویڈیو اس ناچیز آخر کی چلائی ہے اور اس پر اپنی منافقانہ حرکت کرتے ہوئے آواز کو مکس کیا ہے۔ اسی طریقے سے یہ علماء اہل سنت کے ویڈیوز چلاتے ہیں اور اپنی منافقانہ حرکت کرتے ہوئے آواز کو اس پر درج کرتے ہیں اور کرتے ہوئے ایک نیا مسئلہ پیش کرتے ہیں جو بالکل قرآن اور حدیث کے خلاف ہوتا ہے۔ جیسے کہ انہوں نے اس کلپ میں ظاہر کیا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، غوث سمدانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی رضی اللہ تعالی عنہ کا کتا کہا ہے۔ لہذا میں اپنی اس عقیدت کو اظہار کرتا ہوں اور یہ شخص اس پر بڑا افسردہ ہو جاتا ہے اور اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اور یہ اس کے بڑے صدمے کا اظہار اپنی اس کلپ کے ذریعے سے کرتا ہے۔ اگر میں اپنے آپ کو غوث اعظم کا کتا کہتا ہوں اور یہ شخص کہتا ہے کہ کتا نجس ہے، ناپاک ہے، اور پھر یہ اس بات کو حقیقی کتے کی طرف لے جاتا ہے اور قرآن کی آیت کے نمبر بول کر قوم کو الو بنانے کی نئی سازش کر رہا ہے۔ پیارے نوجوانوں اور بالخصوص اسلامی بھائیوں اور اسلامی بزرگوں، ذرا غور تو کرو، اگر یہاں پر میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتا کہنے پر اتنا اس کو تکلیف ہو رہی ہے، تو پھر میں اس شخص سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابی جن کی احادیث شریفہ کی دنیا میں ایک بہت بڑا مقام ہے، بلکہ جن کو راویوں کی دنیا میں سب سے زیادہ مستند اور سب سے زیادہ جلیل القدر راوی مانا جاتا ہے، جن کا نام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور یہ وہ راوی ہیں بخاری شریف میں جتنی احادیث جن صحابہ سے آئی ہیں ان میں سب سے زیادہ احادیث حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آئی ہے۔ ذرا غور تو کریں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن کا نام حضرت عبد الرحمن ہے، لیکن نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک بار ابو ہریرہ کہا، یعنی کہ بلی کے بچوں کا باپ۔ اب ذرا آپ غور کریں، ان کی نسبت بھی ایک جانور کی طرف کی جا رہی ہے۔ پھر ایک اور صحابی جن کو ساری کائنات جن کی سیادت پر، جن کی عظمت پر، جن کی رفعت پر خدا کی قسم اپنی گردنوں کو جھکا کر کھڑی ہو جاتی ہے، جن کو کائنات مولائے کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے، وہ مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسد اللہ کا لقب عطا فرمایا. آج بھی احادیث کی دنیا میں، فقہ کی دنیا میں، تفاسیر کی دنیا میں، سیر کی دنیا میں حضور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو اسد اللہ کے نام سے لکھا بھی گیا ہے، پہچانا بھی گیا ہے، جانا بھی گیا ہے، اور اسی نام سے آپ کو آج پکارا بھی جاتا ہے. ذرا بتائیں اسد اللہ کا معنی کیا ہے؟ اسد اللہ کا معنی اللہ کا شیر ہے. یہ کوئی مفتی کا دیا ہوا لقب نہیں، مدینے والے رسول کا دیا ہوا لقب ہے. ذرا غور کرو، اسد اللہ کا معنی جب اللہ کا شیر ہے تو ان دو باتوں کو عرض کرتے ہوئے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. ابو ہریرہ کا معنی ہوا بلی کے بچوں کا باپ، اسد اللہ کا معنی ہوا اللہ کا شیر. جبکہ آپ اگر حقیقت نظری سے دیکھیں گے، بلی بھی شریعت میں، اسلام میں، قانون شریعت میں حرام ہے، اور شیر بھی قانون شریعت میں حرام ہے، اور کتا بھی قانون شریعت میں حرام ہے. میں نے اپنے آپ کو غوث اعظم کا کتا کہا تو یہ سلفی مولوی اچھل پڑا اور ایک نیا ویڈیو بنا کر امت کو بہکاوے میں ڈالنے لگا، اور ہماری عقیدت و محبتوں کو نیا رنگ دے کر امت مسلمہ کو گمراہ کرنے ناپاک سازش رچنے لگا. معزز ناظرین ذرا غور کرو، میں ان سلفی ملاؤں سے، ان اہل حدیث مولویوں سے میں سوال کرتا ہوں، اگر تو نے میرے بارے میں کہا کہ میں اگر یہ کام، یہ لفظ جو استعمال کیا یہ غلط ہے، تو اگر اپنے بابا جان کا بیٹا ہے تو بتا. حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں رسول اللہ نے جب ان کو ابو ہریرہ کہا، بلی کے بچوں کا باپ کہا، اب تو کیا کہتا ہے؟ حضور نے حضرت مولا کائنات کو اسد اللہ، اللہ کا شیر کہا، اب بتا تو کیا کہتا ہے؟ معزز ناظرین، یہ قوم کچھ نہیں کہہ سکتی، یہ صرف اسی طریقے کے باتیں کر کے نوجوان نسلوں کو، امت مسلمہ کو برباد کرتی ہے، تباہ و تاراج کرتی ہے. اس کی سب سے بڑی غلط فہمی، یہ قوم رسول اللہ کے قول کو نہیں سمجھ سکی، یہ قوم اللہ کے کلام کو نہیں سمجھ سکی، یہ قوم بزرگان دین کے جو ہے دینی مراتب کو نہیں سمجھ سکی، تو یہ مجھ جیسے حقیر غلام کی بات کو کیا سمجھ سکے گے؟ ذرا غور کرو، ہم نے اپنے آپ کو غوث اعظم کا کتا کہا، یا کوئی عالم دین اپنے آپ کو رسول اللہ کا در کا کتا کہتا ہے، تو نوجوانوں اور مسلمانوں یاد رکھو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم چار پیر والے کتے ہیں. حضور نے بلی کے بچوں کا باپ کہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابو ہریرہ واقعی بلی کے بچوں کا باپ ہے. حضور نے حضرت علی کو اسد اللہ کہا تو مطلب یہ نہیں کہ وہ شیر ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، حضور نے حضرت علی کو اسد اللہ کہہ کر بتایا کہ یہ جب ظالموں پر، خدا کے دشمنوں پر ٹوٹ پڑتا ہے تو اس کی بہادری شیر کی جیسی ہے. حضرت ابو ہریرہ نے جب بلی کے بچوں کو اپنی آستینوں میں رکھ کر رسول اللہ کے دربار میں لے آئے اور مسجد میں ان کو کونے میں رکھے اور نماز پڑھنے لگے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اس محبت کو دیکھ کر کہا کہ ان کی محبت کی نسبت کو دیکھ کر کہا کہ یہ ایسی بلیوں سے محبت کرتے ہیں جیسے ایک باپ اپنے اولاد سے محبت کرتا ہے. یہ محبت کی نسبت جو اولاد کی طرف منسوب کی جا رہی ہے، پیارے بزرگوں اور دوستوں، اس میں محبت بتانا مقصود تھا، وہاں حضرت علی کی بہادری کو بتانا مقصود تھا. اور ہم ساری کائنات کے سنی مسلمان اپنے آپ کو غوث اعظم کا کتا کہتے ہیں، تو یہ منحوس جو اس نے اپنے منحوس ذہن سے یہ سوچ لیا کہ ہم چار پیر والے کتے ہیں، نجس کتے ہیں، ناپاک تھوک والے کتے ہیں. نہیں 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 نہیں، یہ تیری عقل کا قصور ہے کہ تو نے غلط سمجھا ہے. یہاں کتے سے مراد ناپاکی نہیں ہے، یہاں کتے سے مراد نجاست نہیں ہے، یہاں کتے سے مراد وفاداری ہے. جس طرح ایک کتا اپنے مالک کے گھر کی نگہبانی کرتا ہے، اپنے مالک کے گھر پہ وفاداری کرتا ہوا رات بھر مالک کو سکون کی نیند سلاتا ہے اور خود مالک کے گھر کی حفاظت کرتا ہے. خدا کی قسم یہ دین ہمیں رسول اللہ نے دیا ہے، آل نبی کے صدقے میں ملا ہے، غوث اعظم و غریب نواز کے صدقے میں ملا ہے. اس لیے ہم اپنے آپ کو ان کے در کا کتا کہتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی اس دین کی طرف اپنی منحوس نگاہوں سے یا اپنی بد زبانی سے یا اپنے گندے قلموں سے جب کبھی بھی یہ ناپاک تحریرات اور الفاظ اور خیالات کا اظہار کرتے ہیں تو ہم غوث اعظم کے کتے
ہوئے ان کے پردوں کو فاش کر کے اسلام کی حقانیت کو قوم کے سامنے لا کر پیش کرتے ہیں. مجھے ناز ہے اللہ نے مجھے دشمن رسول نہیں بنایا, اللہ نے مجھے ان کی طرح باغی رسول نہیں بنایا, اللہ نے مجھے ان کی طرح غوث و خواجہ کا دشمن نہیں بنایا, بلکہ میرے رب نے مجھے غوث اعظم کا کتا بنایا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.